بات کی ہے؟ دیکھیں یہ نا یہ مسلسل ایسی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ سے جانے کے بعد سے یہ ایسی باتیں کر کے تھریٹ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو جی، اور تھریٹ یہ ہے کہ یہ جو میرے یوتھی ہیں جن کو میں ایک کال دیتا ہوں تو یہ 100-150 آدمی لاہور لبرٹی مارکیٹ میں آ جاتا ہے، جی، کوئی 300-400 آدمی کراچی میں اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی 50-60 آدمی اسلام آباد پنڈی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے ملک میں نا یہ 5-6 ہزار ہیں، جی، یہ پورے ملک میں نکل آتے ہیں اور یہ 100-200 کی ٹولی میں مظاہرے کرتے ہیں۔ ان کو یہ اپنا مقبول ان کی وجہ سے ہے، یہ 5-7 ہزار آدمیوں کی وجہ سے، اور یہ ان کا تھریٹ دیتا ہے کہ میں ہنگامے کرا دوں گا، میں سڑکیں بند کرا دوں گا، اور جو ان سے یہ ٹچ اپ دے رہے ہیں، بیچ میں پیغمبری ٹچ دے رہے ہیں، خدا نخواستہ خدائی ٹچ دے رہے ہیں۔ اب شرک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے شرک کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ مشرک ہے جو مجھے ووٹ نہیں دیتا، میرے مخالف کو دیتا ہے، مطلب جو اللہ کو اللہ نہ مانے، کسی اور کو اللہ مانے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ جو ہم نے آج تک دیکھا سنا ہے، اللہ کا شریک بنائے کسی کو تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا شریک بنائے گا وہ مشرک ہوگا، مطلب یہ نبوت سے ایک سٹیپ اوپر خدائی کا دعویٰ ہے۔ اور پھر انہوں نے جو کل بات کی ہے ملتان میں، وہ بھی انہوں نے حد کر دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مرد ہوتے تھے وہ کفار ہوتے تھے، اور جب وہ گھر جاتے تھے تو ان کے بیوی بچے جو ان سے تو اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے۔ بالکل اسی طرح اب یہ جو لوگ ہیں یہ سارے مشرک ہیں، یہ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ گھر جاتے ہیں تو ان کی بیوی بچے جو ان سے یوتھیا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے، یوتھی تھے ہمارے بہت سارے لوگوں کے، یہ یوتھی جتنے بھی پٹواریوں کی اولاد ہیں تو یہ یوتھی تھے، لیکن یہ یوتھیوں نے جو ذرا سا بھی عقل اور فہم رکھتا تھا نا، ذرا سی بھی سمجھ رکھتا جی، تھا، وہ ان سے کٹ کٹ گیا۔ اور اسے آپ نے دیکھا پشاور میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے وہاں جلسہ کیا ہے تو وہاں پہ کیا انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ان کا وہ سینیٹر ہے ایک فیصل، اس نے وہ پرانے جلسوں کی تصویریں لگا کے اسے پیچ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کل ملتان میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے پنڈال، اور یہ جلسے کرے، لوگ ان کی شکل پہچان گئے ہیں، تو لوگوں نے ان کو آئینہ دکھانا شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا تو اب وہ کرنل ان کا صاحب۔ یہ کرتے ہوئے دوسرا جو تھریٹ ان کا ہے کہ میں پیغمبری کا دعویٰ کر دوں گا، میں خدائی کا دعویٰ کر دوں گا، جی، تو یہ کام جو ہے نا گورنمنٹ کا، یہ اداروں کا نہیں ہے، یہ کام علماء کرام کا ہے۔ ہمارے علماء کرام میں سب سے معتبر عالم ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا، وہ سب اس کو یہودی ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ جی، اب ان کے مدرسے ہیں، ان کے زیر انتظام جی، ادارے، وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کے ان دعووں کو انہوں نے کس نظر سے دیکھنا ہے، اور اگر ان دعووں کو یہاں پہ نہ روکا تو یہ ایک اور مرزا قادیانی تیار ہو رہا ہے۔ وہ قادیانی بھی اسی طرح سے تھا، وہ بھی انتہائی گھٹیا چول آدمی تھا، عجیب عجیب اس کی باتیں تھی، عجیب عجیب اس کی حرکتیں، یہ سیم نیازی کی کاپی تھا، لیکن اس کے پاس بھی نا یہ 2-3 ہزار آدمی تھے جو اس کے پاس ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگ نا شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، جنہیں ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ وہ تو 3,000 آدمی تھے، میں پورے عالم اسلام کو پنگا وقت ڈال کے رکھا۔ پھر آپ نے نام سنا ہوگا کبھی حسن بن صباح کا، جی، اس کے پاس بھی 3-4 ہزار لوگ تھے، وہ فدائن تھے، وہ جس کو کہتا تھا جا اس کو مار دے، خودکشی کر دے، جنت میں جائے گا، وہ جا کے مار دیتا تھا، خودکشی کر دیتا تھا۔ ساری دنیا کے جو مسلمان قائدین تھے، جو بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، وہ سب ڈرتے تھے، اور دائیں بائیں دیکھتے تھے یہ میرا جو گارڈ کھڑا ہے کہیں یہی فدائن تو نہیں ہے۔ اس نے ایک دہشت برپا کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ ٹائم ہے جو مملوک سلطنت تھی اور جو ان سے ہمارے سلجوق سلطنت تھی، اس فتنے نے بہت بہت تنگ کیا تھا۔ پھر قادیانی کا جو فتنہ تھا وہ ابھی تک ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک فتنہ ہے جو یہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور یہ فرقہ، وہ پہلے قادیانی تھے، اور یہ نیازی ہوں گے، فرقہ نیازیہ بنے گا، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ نبوت کا دعویٰ کریں وہ اسے نبی مانیں گے، اس کا کلمہ پڑھیں گے، یہ خدائی کا دعویٰ کرے وہ اسے خدا مانیں گے۔ اور خدائی کا دعویٰ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے، فرعون نے بھی کیا، نمرود نے بھی کیا، شداد نے بھی کیا، ان کو بھی یہ بیوقوف لوگ مل جاتے تھے۔ یہ بیوقوف لوگ شروع سے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انہیں مل جاتے ہیں بدو سے لوگ، ان کے سر پہ یہ پھر آگے چلتے ہیں۔ لیکن اس فتنے کی سرکوبی یہاں پہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیاست سے اور اداروں سے زیادہ عالمی تنظیموں میں جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں، مسلم جماعتیں ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ذرا اس سے توجہ دیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔